اصلا تھوڑا سا بتا دیجیے ٹی سی ایف کے بارے میں. ٹی سی ایف دراصل ہے کیا؟ ٹی سی ایف جو ہے وہ 1996 میں بیسکلی 5 اسکولوں سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا, اور ہمارا کام جو ہے وہ صرف تعلیم پہنچانا ہے. کے جی سے میٹرک تک کی جو ہے وہ ہم تعلیم پہنچاتے ہیں. 96 میں 5 اسکول 700 بچے تھے. کچھ دوست تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اگر مسئلے کا حصہ نہیں, مطلب اگر اس کے ساتھ جڑے رہے تو, اور گورنمنٹ کا اور دوسرے اداروں کے خلاف بات کرتے رہے کہ وہ لوگ اپنا کام نہیں کریں, تو بات بنے گی نہیں کچھ, تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے 5 اسکول شروع کیے 96 میں 700 بچوں کے ساتھ. آج الحمدللہ ٹی سی ایف 1921 اسکول چلا رہا ہے پورے پاکستان بھر میں, جس میں 2,86,000 بچے جو ہیں وہ معیاری تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. ابھی اکانومسٹ نے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ شاید یہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو انڈیپینڈنٹلی جو ہے اسکولس پوری دنیا کے اندر چلا رہا ہے. اچھا, اور یہ جو تعلیم جو ہوتی ہے یہ کہاں سے کہاں تک دی جاتی ہے؟ پرائمری سے؟ یہ کے جی سے میٹرک تک ہے. ہمارا انٹرمیڈیٹ جو ہے پائلٹ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, جس میں ابھی اس سال چند سال ہم ٹاپ 5 کالجز میں رہے ہیں کراچی کے, لیکن اس سال نمبر 1 کالج جو ہے ٹی سی ایف کا تھا اکراس کراچی. اچھا, مجھے آپ سے پوچھنا ہے, آئی نو جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بڑا کمال ہے, کبھی تھکن ہوتی ہے اس چیز سے؟ تھکن نہیں ہوتی, ہر دفعہ خوشی ہوتی ہے, اور کبھی دل اگر گداز ہوتا ہے نا تو ہم ٹی سی ایف کا ایک اسکول چکر لگا لیتے ہیں. وہ بچوں سے مل کے وہ جو انرجی ملتی ہے واپس, آپ دوبارہ سے ری انویگریٹ ہو کے یو بیک ٹو ورک. اینڈ کیونکہ ابھی مسئلہ بہت بڑا ہے اس وقت, تقریباً 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں. 26 ملین بٹوین دا ایج آف 5 میری آواز تھوڑی سی ایکو ہو رہی ہے, اس کو تھوڑا سا کم کر دیجیے. تھینک یو. 5 سے 16 سال کے درمیان 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں. یہ آسٹریلیا سے زیادہ آبادی ہے. آسٹریلیا جو دنیا کا طاقتور ترین امیر ترین ملک ہے, اس سے زیادہ بڑی آبادی اس وقت پاکستان کے اندر اسکول میں نہیں جا رہی ہے. سو ایک بہت بڑا المیہ. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے معدنی وسائل جو ہیں ان کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بھی المیہ ہے, لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے انسانی وسائل کا بہت نقصان کر رہے ہیں. ان کو اگر ہم تعلیم نہیں دیتے تو وہ لائبلٹی بن جاتے ہیں. ایک اسکول پہ آپ کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک اسکول پورے سال کے لیے جو ہے 65 لاکھ روپے, جس میں 250 بچے جو ہیں وہ معیاری تعلیم جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. ایک بچے کی جو فیس ہے تقریباً جو ماہانہ جو بنتی ہے وہ تقریباً 3500 روپے 3400 روپے جو 3400 روپے بنتے ہیں, اور 3400 روپے میں وہ کوالٹی ایجوکیشن لیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے کیا پرووائڈ کرتے ہیں؟ ڈو یو گیو دا یونیفارمز ایز ویل؟ اور جی یونیفارمز ہوتی ہیں, کتابیں دی جاتی ہیں. اچھا, بکس جو ہیں وہ بھی انٹرسٹنگ, ہم کرائے پہ بکس دیتے ہیں, تو 100 روپے سال کا کرایہ ہوتا ہے. ایک بک کا نہیں, پورے بستے کا. پورے بستے کا کرایہ 100 روپے. جی, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کتابوں کو سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ اگلے آنے والے بچے اس کو استعمال کریں. تو ہم تقریباً 40-45% کتابیں ویری نائس, ونڈرفل لیتے ہیں. اچھا, یہ کانسیپٹ کہاں ہے؟ یہ کانسیپٹ یو ایس میں ہے. جب میں پہلی مرتبہ پڑھنے کے لیے گیا تو نیچے جب میں اپنے بک اسٹور کے اندر گیا, وہاں کالجز کے اندر اپنے بک اسٹورز ہوتے ہیں, تو جیسے ہی میں نیچے بک اسٹور کے اندر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کریکولم آپ کا ہے, یہ آپ نے, میں نے اس وقت انٹری لیول انجینئرنگ کی کورسز لیے ہوئے تھے, تو اس کے اندر 2-3 کتابیں ایسی تھیں جو مجھے پرانی ملیں اور لوگوں نے لا کے دے دی تھی. تو اٹس جسٹ بیوٹیفل ٹو سی دیٹ. بالکل بالکل, کیونکہ آپ اپنے وسائل بچائیں, ویسے ہی ذرا محدود ہیں, تو ان کو بچایا جائے. آگے اور بھی محدود ہونے والے ہیں. ہاں, اچھا, بائی دی وے مبارک ہو آپ سب کو, چند دنوں میں پیٹرول اور مہنگا ہو جائے گا اور بجلی اور نہیں مبارک ہو. ہم سب دیکھیں کیا ہو گیا, آپ لوگوں کو تالیاں تو بجائیں اس بات پہ. ارے مطلب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. ہم آئی ایم ایف میں گئے ہیں, 3ری قسط میں مل گئی ہے الحمدللہ. اس کا مطلب ہے ہم 4تھی کے لیے بھی کوالیفائی کر جائیں گے. آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ بالکل فکر نہ کریں. آپ لوگ دیکھیے, آپ لوگ جان لیجئے, اور آپ بھی اچھی طرح سے جان لیجئے, یہ جو باہر نکل کے آپ سانس لیتے ہیں نا فری میں, غلط ہے. یہ پیسے دینے چاہیے آپ کو ہوا کے. یہ جو آپ خواہ میں منہ اٹھائے سانس لینے لگتے ہیں, کیوں بھائی, کس لیے؟ سانس پہ ٹیکسز ہونے چاہیے اسپیشلی. بہت خوب, سرکاسٹکلی کہہ رہا ہوں, خدا کا واسطہ اس کو صحیح مت مان لینا.
کہیں باہر جا کے ہم سانس لینا چھوڑ دے. بھائی نے منع کیا تھا, بھائی نے بولا تھا سانس نہیں لینا ہے آج ایک دم. بولے آپ کے کیا ہوا چچا, کیسے چلے گئے؟ کہ چچا بھائی کو بہت پیار کرتے تھے, بھائی نے کہا تھا چچا باہر نکلے, چچا نے اپنی سانس روک لی. That's it. Anyway, so coming back to you, جی بتائیے. جی ہمارا بس وہ یہ کہ وہ جو بات ہے نا کہ پیوستہ رہے شجر سے امید ہے بہار رکھ, سو امید جب تک نہیں ہوتی ہے تب تک زندگی جو ہے وہ بالکل آپ کی جو ہے وہ رک جاتی ہے, تو ہم جمود کا شکار ہو جاتی ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ تعلیم میں ہمیں بہت امید نظر آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تعلیم میں پنہا ہے. آپ اپنے اگر عوام کو تعلیم یافتہ کر دیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کس طرح ترقی کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن نہ ہو. I think تعلیم, وہ تو I 100% agree with you کہ آپ تعلیم دے دیں, ضرور دیں, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ I think ٹریننگ بڑی ضرورت ہے. آپ کو ہمیں تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بیکاز دنیا میں بہت ساری ایسی نیشنز ہیں جن کے پاس تعلیم تو بے تحاشا ہے لیکن تربیت نہیں ہے. اگر آپ کی تربیت نہیں ہوگی نا تو وہ میرے خیال میں پھر ہم کہیں بھی نہیں کھڑے. آپ بالکل 200% صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ تعلیم اور تربیت کا جو ریشو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ جو آٹا اور نمک کا ہے, آٹا جو ہے وہ تعلیم ہے اور آٹا جو ہے وہ تربیت ہے اور نمک جو ہے وہ تعلیم ہے. تو وہ ریشو ہونا چاہیے. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی, ہم ایک ریبر پروگرام کرتے ہیں جو ہمارا مینٹورشپ پروگرام ہے, وہ ٹوٹل تربیت پہ بیس کرتا ہے. اس میں ایک میں صرف کرکس اس کا بتاتا ہوں کہ سوچ سے تقدیر کا اس کا ماڈل ہے کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ ایونچولی حرکت میں آتا ہے. وہ حرکت جب بار بار ہوتی ہے تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. آپ کی جو عادت ہے وہ آپ کا کردار بناتی ہے اور آپ کا کردار جو ہے وہ آپ کی تقدیر بناتا ہے. So be careful what you think, you might just get it. تو آپ کی اگر منفی سوچ ہوگی زندگی کی طرف, چانسز ہے ویری ہے کہ آپ کی ایک منفی آپ کی تقدیر ہو, اور اگر آپ کی مثبت سوچ ہوگی, آپ شکر زیادہ کریں گے, آپ زیادہ محنت کریں گے, تو آپ کا ایک مثبت جو ہے آپ کا تقدیر کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے. اچھا, اگر کوئی شخص آپ کی ہیلپ کرنا چاہے اینڈ دے وانٹ ٹو لیٹس سے ڈونیٹ, تو وہ کیا کریں؟ آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں www.tcf.org.pk. وہاں پہ جیسا میں نے کہا 3400 روپے ماہانہ پہ جو ہے وہ ایک بچے کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اور آپ جو ہے وہ کسی بھی بینک میں جو ہے وہ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. آپ ڈیجیٹل ٹرانسفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. ہمارے پاکستان سے باہر جو لوگ سن رہے ہیں تو یو ایس اے میں, یو کے میں, کینیڈا میں, ان سب ملکوں میں آپ کو ٹیکس بینیفٹ بھی ملتا ہے کیونکہ ہم وہاں پہ رجسٹرڈ چیریٹی ہیں. پاکستان کے اندر بھی بہت کم چیریٹیز ہیں جس میں ٹیکس بینیفٹ ملتا ہے, تو اس میں آپ کو جو ہے وہ ٹیکس بینیفٹ. اچھا, مجھے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آئی بات نا, مطلب وائی وڈ یو وانٹ ٹو اویل دیٹ ٹیکس بینیفٹ؟ جب آپ کچھ کر رہے ہیں کسی کے لیے تو پھر آپ پھر اس کو کر رہے ہیں, پھر اس کے اندر آپ ٹیکسز میں کیوں کلیم کرتے ہیں؟ بٹ بہرحال میں اس کی وجہ تھوڑا سا وہ یہ کہ اگر آپ نے فرض کر لاکھ روپے دیا ڈونیشن اور آپ کو 15,000 ریبیٹ مل گیا, تو آپ 15,000 پھر دوبارہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا, سو ٹیل می ناؤ, کسی بھی بینک کے اندر یہ کون کون سے بینکس ہیں جن میں ہیں؟ تمام بینک جو ہیں, جتنے بھی پاکستانی بینکس ہیں, آپ اس میں جا کے جو ہے وہ. اچھا, اور جو باہر لوگ دیکھ رہے ہیں شو, وہ کس طرح سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ باہر جو ہے ہماری جو ٹی سی ایف یو ایس اے کی جس طرح سے ویب سائٹ ہے, اگر وہ یو ایس اے میں ہے وہاں پہ کر سکتے ہیں. کینیڈا میں کینیڈا کی ویب سائٹ ہے الگ سے, یو کے میں الگ ہے, اور جو مڈل ایسٹ وغیرہ ایسے ممالک میں جہاں پہ ہم رجسٹرڈ نہیں ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ پاکستانی ویب سائٹ پہ جا کے, اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, سو آپ وہاں کسی بھی ملک میں باہر بیٹھے ہوئے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, پاکستانی اکاؤنٹ, اور اس کے تھرو بھی جو ہے وہ آپ ڈونیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اچھا اسفند, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا لیکن مجھے کوئی رائڈر بھیج دیں یا میں کہیں, تو ایسا ہوتا ہے؟ رائڈرز اگر کوئی بھیج دیں, کوئی کہتا ہے کہ کلیکشن کے لیے, جی بالکل, تو ہم چیک وغیرہ کوئی بھی اگر کلیکشن کرنا ہو تو ہمیں کال 111-823-823 پہ کال کر سکتے ہیں,
اور ان کے ڈور سٹیپس پہ گھر سے جو ہے یا آفس سے ہم وہ کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا سو فردر مور آپ کا پلان کیا ہے, آگے آپ کس طرف جائیں گے, کیا کریں گے؟ ہمارا 2030 کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی 2.25 لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ 20 لاکھ لرنرز تک جو ہے وہ ہم پہنچیں, اور 20 لاکھ لرنرز تک جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کی مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. اور ابھی بھی یہاں تک بھی جو پہنچے ہیں اس میں کئی ہزار لوگوں کا ہاتھ شامل ہے. ابھی 2,86,000 بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے آگاہی سینٹرز ہیں جہاں پہ ہم بیسک نیومریسی لٹریسی خواتین کو جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تقریباً 1,70,000 کی خواتین اس وشے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ ہم لٹریسی لائف سکلز کا ایک پروگرام جو ہے وہ چلا رہے ہیں جس میں 8 سال سے زیادہ عمر کے جو بچے ہیں, جو اگین سیکنڈ چانس ایجوکیشن, کیونکہ وہ ان بچوں کا کوئی اسکول ایڈمیشن نہیں دے گا, تو ان کو اگین بیسک نیومریسی اور کوئی لائف اسکل ایسا سکھا دیا جائے تاکہ وہ اپنی گھر کی کفالت جو ہے. So you guys are actually working on both the areas. تعلیم تو دے ہی رہے ہیں لیکن ٹریننگ بھی آپ لوگ کر رہے ہیں. جی بالکل. اینڈ آئی تھنک دیٹس نیسسری آج کے دور کے اندر. اچھا جب جو آپ ٹریڈ وغیرہ سکھاتے ہیں اس کے بعد پلیسمنٹ کا بھی کام کرتے ہیں یا پلیسمنٹ آپ لوگ نہیں کرتے؟ ہمارا المنائی پاتھ وے ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. سو ہم میٹرک کے بعد ہاتھ نہیں چھوڑتے ہیں بچوں کا. انٹر میں جہاں کالجز نہیں ہیں وہاں پہ ہم وظیفہ بھی دیتے ہیں, ایڈمیشن لینے میں بھی مدد کرتے ہیں. پھر ہم ٹرشری ایجوکیشن میں بھی, جب یونیورسٹی میں بچے جاتے ہیں تو اس میں بھی چلے جاتے ہیں, میڈیسن میں چلے جاتے ہیں. میڈیسن تو ہمارے اس وقت جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اس وقت پاکستان میں, شاید ہی کوئی ہوگا جس میں ٹی سی ایف کے بچہ اس وقت تعلیم حاصل نہیں کر رہا. ماشاء اللہ. کتنے بچوں کو آپ نے پڑھایا ہے, کتنے لوگ گریجویٹ؟ ابھی تک 57,000 بچے جو ہیں وہ ٹی سی ایف سے میٹریکولیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ. 57,000. اور یہ ابھی اس سال 7 سے 8,000 بچے ہیں. اگلے 2 سال میں 10,000 بچے ہر سال انشاءاللہ. اور اگر آپ لوگوں کی مدد جاری رہی تو آنے والے سالوں میں 15 سے 20,000 بچے سالانہ انشاءاللہ نکل رہے ہوں گے میٹرک کے ہر سال. انشاءاللہ. بہت ساری تالیاں اسفن کے لیے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ پلیز میک شور اسٹیپ فارورڈ, کم فارورڈ, پلیز ہیلپ ٹی سی ایف. میں آپ کو یہ واؤچ کر سکتا ہوں کہ آپ کا پیسہ بالکل صحیح جگہ لگ رہا ہے. پاکستان کے کسی بھی بینک میں چلے جائیں اور جا کے آپ ان سے کہیے کہ جی میں نے ٹی سی ایف کے اندر ڈونیٹ کرنا ہے, آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو اسفن, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. میں صرف ایک چیز اگر اجازت دیں آپ, میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ تعلیم کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لگتی ہے. ہمارا شریعہ کمپلائنٹ پروسیس ہے. ہم اگر کبھی آنکھ بند کریں اور زکوٰۃ کا سوچتے ہیں تو تعلیم جو ہے وہ کہیں ٹاپ اس میں نہیں آتا ہے. دیر آر اگین کنزمپٹیو چیریٹیز اینڈ ٹرانسفارمیٹیو چیریٹی. یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اگر تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں گے تو آنے والے سالوں میں آئی ایشور یو کہ آپ پاکستان میں زکوٰۃ کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے, آپ کو نہیں ملیں گے.